میں شرعی پردہ کرتی ہوں کیونکہ دینی مدرسے کی طالبہ ہوں، اور مجھے پریشانی تب ہوتی ہے جب میں کسی تقریب وغیرہ میں مجبوراً جاتی ہوں تو اپنا برقع نہیں اتارتی، جس کی وجہ سے لوگ مجھے برقع اتارنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پردے کا ذکر تو قرآن میں نہیں آیا، بس اوڑھنی کا ذکر آیا ہے، حالانکہ انہوں نے پورا مفہوم اور اس کی تفسیر وغیرہ نہیں پڑھی ہے۔ بس صرف یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام نے چادر کا ذکر کیا ہے تو اتنا پردہ کیوں کرتی ہو؟ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے اتنی سختی نہیں رکھی جتنی آپ کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کھلے رہیں، حالانکہ میں کہتی ہوں ان سے کہ اس کا ذکر تو صرف نماز میں آیا ہے، پردے میں نہیں۔ اور آج کل اس فتنے کے دور میں تو عورت پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرے، بلکہ اپنا چہرہ، ہاتھ وغیرہ چھپائے۔ پردے کے متعلق آپ مجھے ذرا تفصیل سے بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ شرعی پردہ کسے کہتے ہیں اور کتنا کرنا چاہیے۔ آپ کے خیالات ماشاءاللہ بہت صحیح ہیں۔ عورت کو چہرے کا پردہ لازم ہے کیونکہ گندی اور بیمار نظریں اسی پہ پڑتی ہیں۔ چہرہ، ہاتھ اور پاؤں عورت کا ستر نہیں، یعنی نماز میں ان اعضاء کو چھپانا ضروری نہیں، لیکن گندی نظروں سے ان اعضاء کا حد الوسع یہاں تک ہو سکے چھپانا ضروری ہے۔ لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں، لوگ تو خود بھی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی عمل نہ کرے۔ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، عجیب عجیب سی باتیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور ایسی لوگوں کی باتوں میں آ کر دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے، دین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔